مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم اور آپ 21واں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان تو پورا کا پورا برکت والا مہینہ ہے، مگر اس کا یہ آخری جو 10 دن ہے، آخری جو عشرہ ہے، یہ اس مہینے کا سب سے قیمتی ٹائم ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں اس سال میں ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، ایک تاریخ سے لے کر کے بقرعید کے دن تک، وہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل 10 دن ہیں، کیونکہ اس میں بقرعید کا جو دن ہے یوم النحر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس سال کا سب سے افضل دن ہے، اس لیے کہ اس دن کئی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی دن قربانی ہوتی ہے، اسی دن حج ہوتا ہے، اسی دن شیطانوں کو کنکری وغیرہ ماری جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سال کے وہ 10 دن سب سے بہترین دن ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں، یہ سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، وہ سب سے افضل دن ہیں اور یہ سب سے افضل راتیں ہیں۔ ان راتوں کی جو فضیلت ہے وہ سال کی کسی رات کی نہیں، اور ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ سال کے کسی اور دن کی نہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، اور پھر رمضان میں ہمیں وہ مبارک عشرہ مل رہا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں شد میزرہ، اپنا ازار، اپنی لنگی کس کے باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا، کس کے باندھ لیتے تھے؟ علماء نے اس کا 2 مطلب لکھا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ سال کے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اس عشرے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہتے تھے، اور اعتکاف کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے بال بچوں سے دور رہے، اپنی بیویوں سے دور رہے، تو ازار کو کس کے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے۔ تو یہ جب عشرہ آتا تھا، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات آپ جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی خود بھی نماز پڑھتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، اور اپنی فیملی اور اپنے پریوار کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی میں شامل کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ، اس عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے جو سال کی باقی دنوں میں نہیں کرتے۔ کیوں کرتے تھے آپ ایسا؟ کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ اسی عشرے کی کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ قدر کی رات ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ اتنی عظیم رات ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت نازل کر دی۔ اس رات کی فضیلت پر ایک آیت نہیں، پوری ایک سورت اللہ نے نازل کر دی، جس کو ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں اتری۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا۔ تو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات
1000 مہینے سے افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ سے پہلے کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، 100 سال، 200 سال، 300 سال کی عمریں ان کو ملتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمر بہت کم محسوس ہوئی، اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے۔ میری امت کے لوگ زیادہ تر 60 سے 70 کے بیچ میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، یہ ایوریج عمر ہے اس امت کی۔ تو اللہ کے نبی کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کم محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لیلۃ القدر دے دیا۔ اللہ اکبر، ایک رات یعنی مغرب سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، اس ایک رات کی فضیلت کیا ہے؟ 84 سال کے برابر نہیں، 84 سال سے بہتر کا اللہ نے، کتنا بہتر یہ ہم نہیں جانتے۔ یعنی اس رات میں ہم نے اگر جو قرآن پڑھ لیا تو 84 سال سے بھی زیادہ ہم نے قرآن پڑھا۔ اس رات میں ہم نے جو نماز پڑھی 84 سال سے بھی زیادہ ہم نے نماز پڑھی۔ اس رات میں ہم نے جو دعا کی 84 سال سے بھی زیادہ دعا کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کے فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، سال بھر کے سارے کاموں کا فیصلہ اس رات میں فرشتے اتر کر کے کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ان کو سونپتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات اسی عشرے کے اندر آتی ہے۔ بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے عشرے میں تلاش کرو، بعض حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، بعض حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس پورے عشرے کی ہر رات میں آدمی عبادت کرے۔ اس کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف طاق رات میں ہی آدمی جاگے، بلکہ پورے عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں عبادت کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس عشرے میں ہم کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مختصر سی گفتگو اس بارے میں کر دوں کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سال کی سب سے قیمتی 10 راتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، ان راتوں میں ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، یہ جو راتیں ہیں ان کا اصل جو کام ہے اس میں دعا کرنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں؟ یہ نہیں کہا کہ کتنی نماز پڑھوں، یہ نہیں کہا کتنا قرآن پڑھوں۔ تو اصل عبادت اس رات کی دعا ہے۔ اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ دعا کرو اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ دعا کریں۔ انسانیت ایک بڑی مہلک مرض سے دوچار ہے، دنیا بہت بڑے وائرس سے دوچار ہے، دنیا کا سارا کاروبار چوپٹ ہے۔ اس موقع پر آپ اس بیماری سے، اس وائرس سے بچنے کی بھی دعا کریں، اپنے کاروبار کے حق میں دعا کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے حق میں دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو آج بیچارے فاقے کر رہے ہیں، جو بھوکے تڑپ رہے ہیں، جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر رہے ہیں اور جن کے پیروں سے خون رس رہا ہے، ان غریبوں، ان مزدوروں، ان مظلوموں اور ان ڈاکٹروں کے لیے، ان نرسوں کے لیے جو اپنی جان پر کھیل کر کے لوگوں کو بچا رہے ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا کریں۔ تو یہ دعا کی رات ہے۔ اور دوسرا کام میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس رات میں ہم اور آپ قیام اللیل کریں۔ اور چونکہ ابھی لاک ڈاؤن ہے، اپنے گھروں میں ہم ہیں، تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم جماعت بنا کے نماز پڑھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت سے جو نماز کا ثواب ہے، چاہے پورے رمضان میں چاہے اس رات میں، وہ اکیلے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من صلی مع الامام، جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نسائی کی صحیح روایت ہے۔ پوری رات آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب کب ملے گا؟ چاہے آپ 2 لوگوں کی جماعت بنا لیں گھر میں، اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر دیں، آپ آگے پڑھ لیں، اگر عورتیں ہیں ان کی سب پیچھے بنا دیں، اور اپنے پیچھے بچوں کی اور گھر کے مردوں کی سب لگا لیں، پیچھے عورتوں کے لگا لیں اور قیام اللیل کریں۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہم اس رات میں تہجد کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں۔ تیسرا کام، چونکہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، تو یہ قرآن کی بھی رات ہے۔ قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کرو۔ اور یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں،
عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے، آپ کی صحیح حدیث ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں اور سلف کا یہ عمل رہا ہے کہ مخصوص دنوں میں، ان مبارک دنوں میں آپ کے لیے یہ لمٹ نہیں ہے، آپ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ آپ رات بھر اگر قرآن پڑھیں اور ایک دن میں قرآن ختم کر دیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، ثواب کی بات نہیں۔ اور امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور بہت بڑے بڑے علماء اور ائمہ کا یہ معمول تھا کہ ان راتوں میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اتنا اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ 3 دن میں آپ قرآن ختم کریں، یعنی ان 10 دنوں میں آپ 3 قرآن ختم کر لیں۔ اور اگر آدمی ہمت باندھ لے اور کوشش کرے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ اس رات میں ہم اور آپ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، دعا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں اور ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اس رات میں ہم اور آپ اپنے ان خاص طور سے ان 10 راتوں میں اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کی طرف جھانکیں کہ اس دل میں کس کے لیے کینہ ہے، کس کے لیے دشمنی ہے، کس کے لیے غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو، اس کینے کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ارے کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اس قدر کی رات میں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور ہم نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، ہم نے اپنی بہن کو معاف نہیں کیا، ہم نے اپنے پڑوسی کو معاف نہیں کیا، دشمنیاں لے کے بیٹھے، اختلاف لے کے بیٹھے، اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب وہ معافی کو پسند کرتا ہے تو ہم بھی معاف کر دیا کریں، غلط فہمیوں اور کینوں سے اپنے دل کو پاک کریں، اور جن سے اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی دشمنی ہے، کوشش کریں کہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں مل کر کے، معافی مانگ کر کے، معافی تلافی کر کے، سمجھا بجھا کر کے معاملے ختم کریں، دل کو صاف کریں۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے جو ہمیں ان 10 راتوں میں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 راتوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اب ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کر کے بیٹھ کے گھمائیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو آسان سے الفاظ ہیں جو ذکر کے ہیں، جیسے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بغیر کسی تعداد کی تعین کے آپ کثرت سے ان کو اپنے زبان سے ادا کریں۔ یہ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک ذکر سکھایا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اور بڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی آئے تو دیکھا بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ کہا کہ اتنی دیر میں نے 4 کلمات ایسے پڑھے، اتنی دیر سے تم بیٹھ کر کے جو عبادت کر رہی تھی اس کا ثواب مجھے 4 کلمات کہنے میں مل گیا۔ کیا ہے وہ 4 کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ یہ 4 کلمات ہیں، ان کو پڑھنے میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے اس کے برابر، اور جس سے وہ راضی ہو جائے اس کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ یہ ہے یہ دعا، یہ ذکر ہے، اس کو آپ کثرت سے اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں۔ ذکر کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اللہ کو آپ کثرت سے یاد کریں گے تو دل پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ ان 10 راتوں میں کوشش کریں کہ تھوڑا سا ہی روزانہ صدقہ کریں، جتنی آپ کی حیثیت ہے تھوڑا تھوڑا روز کریں۔ کیوں؟ کیا پتہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ رات اگر آپ کو مل گئی اور آپ نے اس رات میں صدقہ کر دیا تو گویا آپ نے 84 سال سے بھی زیادہ کی مدت میں آپ نے صدقہ کیا۔ کتنا صدقہ کیا آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا آپ کو ثواب مل گیا۔ تو کوشش کریں تھوڑا تھوڑا صدقہ ان 10 راتوں میں ضرور کریں، اور ابھی تو حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، بہت سارے ضرورت مند لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد اس رات میں ایک بہت اہم کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جو جائز کام تھا بیوی کے پاس جانا، اللہ کے نبی اس سے بھی پرہیز کرتے تھے، تو جو ناجائز اور حرام کام ہے ان سے تو قطعاً ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اور خاص طور سے موبائل بہت اچھی چیز بھی اور بہت بری چیز بھی ہے، موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ہمارے قیمتی وقت کو برباد کرے گا۔ ان 10 راتوں میں ہم بیٹھ کر کے چیٹنگ کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں، ان راتوں کو برباد مت کرو میرے بھائیوں۔ ان راتوں کو، موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ موبائل اگر ہے بیٹھ کے قرآن پڑھو، موبائل اگر ہے بیٹھ کے قرآن سنو، ورنہ موبائل بند کر کے کنارے رکھ دو اور اپنے آپ کو باقی کاموں میں لگا دو۔ تو یہ چند اہم کام ہیں ان 10 راتوں کے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم
اگلی مرتبہ جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ رمضان کا انشاءاللہ آخری جمعہ ہوگا. ہم اس موقع پر انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں اور باقی جو صدقہ فطر وغیرہ کے مسائل ہیں ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو رمضان کے اس مبارک عشرے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین اپنے کمزور بندوں کی مدد فرمائے. رب العالمین ہر بیماری ہر وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہماری مسجدوں میں دوبارہ ہمیں سکون اور عافیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا کر دے اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.